بھائی اگر قرآن میں صاف یہ بات ہوتی کہ سر کا مسح کر لو اور پاؤں کا مسح کر لو تو یہ دو گروہ کیوں بنتے ہیں؟ لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بجائے آسانی کے بھی آرام سے مسح کریں، دھونے کے چکر میں پڑتے؟ قرآن میں بات اس طرح نہیں، کلیئر نہیں بات آئی، نہ دھونے کی نہ مسح کی، دونوں کی گنجائش ہے، گرامر کے مطابق دھونا بھی بنتا ہے مسح بھی بنتا ہے۔ اب جب لوگوں نے سنت رسول کو دیکھا تو زیادہ یہی نظر آیا کہ حضور دھوتے تھے، اس لیے انہوں نے دھونے کو اختیار کیا۔ گرامر کے لحاظ سے معنی دونوں بنتے، مسح کم نہیں، اس کے ساتھ جڑتا الگ ہے۔ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، راجے معنی کون سا بنتا ہے؟ راجے تو دھونے والا ہی، جس میں شک سے نکل جاتا کہ مسح بھی ہوگا، دھونے میں مسح بھی آ گیا، دھویا بھی گیا۔ یہ ہے کہ دین میں یہ ہے کہ گرامر کے لحاظ سے یہی معنی بنتا کہ مسح کرو، یہ بھی بنتا دو، ارجلکم ہے۔ اگر کوئی آدمی دھوئے نہیں جان بوجھ کے مسح کر لے تو آپ کے خیال میں اس کی نہیں، میں نماز ہو یہ جائے نہیں گی؟ کہوں گا کہ وہ کافر ہے یا بے دین ہے، جیسے میں یہ پوچھ نہیں رہا۔ امام شارانی لکھتے نا کہ جو مسح والے ان کو بھی تم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابن عباس اور کئی لوگوں کا یہ مطلب تھا، اس لیے وہ بھی نہیں ہم غلط، میں بھی یہی پوچھنے والا ابن حزم کی المحلہ خدا کے لیے سارے دیکھیں تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں کہ گنجائش دونوں کی۔ اسی لیے کئی امام اس کے قائل ہو گئے کہ دونوں میں سے جو چیز چاہے نمازی کر سکتے، کبھی دھو لے کبھی مسح کر لے، اور کئی بیچارے مجبور ہو گئے کہ یار دونوں کرو، حل کوئی نہیں ہو رہا، پہلے مسح کیا کرو پھر دھو بھی لیا کرو، جمع کر لو تاکہ نہ جھگڑے سے نکل جاؤ کہ اللہ ہم نہیں سمجھ سکے کیا حکم ہے، اگر مسح کا تو وہ بھی ہم نے کر لیا، اگر دھونے کا کچھ جمع کے قائل، کچھ تخییر کے کہ دونوں میں سے جو جی چاہے، کچھ دھونے والے، کچھ چار مسلک بن گئے، اور بڑے بڑے عالم اور امام ہیں، ظاہر ان کی کیا باتیں وہ جو مرضی کہتے پھرے، کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک۔ اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے۔ اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیا نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں، اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں۔ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسح کر لیں گے۔ باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے، اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں۔ ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے، اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہیں، تسلی نہیں ہوتی۔ ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا۔ باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں اصحاب کی نا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا۔ میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑیاں اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں۔ وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو، تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری یہ جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لے۔ یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا۔ اپنے اکابر کو بلا دیں، کانفرنس رکھ دیں، میٹنگ رکھ دیں، جو بھی مرضی کریں، وہ قرآن کی روح سے میری تفصیل کو اچھی طرح سن لیں، وہ میرے قرآن کی روح سے پیروں کا دھونا، پیروں کا شستشو کرنا وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب بات رہی سنت کی، آتے ہیں سنت کی طرف کہ سنت میں کیا حکم ہے کہ کیا پیروں کو، پاؤں کو، قدموں کو واش کیا جائے، دھویا جائے، یا سنت کا فرمان یہ ہے کہ پیروں کو مسح کیا جائے جیسا قرآن مجید میں ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا سنت قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا سنت اور قرآن میں تنازع ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی عزیزو۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل کی، اسی کتاب میں صفحہ نمبر 558 میں حدیث نمبر 917، اسناد صحیحون، وہی الفاظ پھر دوسرے سند کے ساتھ عبد خیر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح ظاہرہما، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروں کے پشت کو مسح کرتے ہیں، یعنی پورے پیر کو مسح نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، پیر کو دھوتے نہیں ہیں، جوتوں کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی؟ پیروں پہ مسح کی بات ہو رہی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1013 اور صفحہ 41، 1013 ملاحظہ فرمائیے، محقق نے فرمایا اسناد صحیح، اسناد اس کی صحیح ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یمسح ظاہرہم، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے پیروں کے، قدموں کے اوپر والے حصے پہ کیا کرتے ہیں؟ مسح فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کا پورا گروہ ہے جو اسی قرات سے استدلال کرتا ہے، یعنی جو دوسری قرات نقل ہوئی ہے ارجلکم کی، اس سے استدلال کرتا ہے، پھر بعض روایات کو بھی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ پاؤں کا مسح کیا جائے گا، یعنی وضو میں پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سب پیدا ہو گیا، اچھا یہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو فیصلہ کن ہونا چاہیے نا، تو میں نے آپ کو بتایا وہ کیسے فیصلہ کن ہوا ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرات ارضۂ اخیرہ میں نقل ہوئی اور پھر اس کے مصحف پر ثبت کی گئی، اس قرات میں ارجلکم ہے، ارجلکم نہیں ہے، ٹھیک، پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے اپنے متن میں الی الکعبین کے الفاظ رکھ کے بتا دیا کہ آپ یہاں دھونے کے سوا اور کوئی مدعا بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو دونوں چیزوں نے مل کر قرآن مجید کو ایک حتمی حجت کی حیثیت سے پیش کر دیا کہ پاؤں دھوئے جائیں۔ یہ بالکل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ موزے چمڑے کے بنے ہوں یا ریگزین کے ہوں یا اونی موزے بھی ہوں، لیکن اتنے گف بنے ہوں کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے۔ یہ جو پتلی پتلی جرابوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانہ پہ بیٹھے مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس پر مسح نہیں ہوتا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں جراب پہ مسح ہو سکتا ہے، ان سے دائرہ ادب میں رہ کے کہیں، یہ ثابت کریں کہ نبی کریم نے اس قسم کی جراب پر مسح کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ بعض شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حکمت حقیقت تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، بس اللہ کے نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ جیسے موضوع پر مسح کہ بھی پاؤں دھونے چاہیے، وضو کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاؤں کو دھو، لیکن نبی کریم نے موزے پہنے، خالی ان پہ ہاتھ پھیر لیا، بس کافی ہو گیا، حالانکہ کھال تک تو ہاتھ پہنچا نہیں۔ اب عقل نہیں اس پہ ادراک کر سکتی، لیکن چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہم نے کہا ہم نے مان لیا۔ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خلاف قیاس مسائل یا غیر معقول مسائل۔ غیر معقول سے مراد جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ان پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگا اسے بعینی ویسی حالت میں رکھنا ضروری ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موزوں پر مسح کیا وہ چمڑے کے موزے تھے، وہ اس کا مطلب وہ موٹے موزے تھے، پنڈلی تک وہ پہنچے ہوئے تھے، پاؤں میں چمٹے ہوئے تھے، تو یہی پھر شرائط موزوں کے اندر رکھی۔ آپ نے کہاں سے جرابوں کے اوپر مسح کو جائز قرار دے دیا کہ بالکل باریک سے موزے، اس پہ یوں ہاتھ ذرا گیلا ہاتھ ڈالیں، پاؤں گیلا ہاتھ لگائیں، پانی زیادہ ہو فوراً کھال تک پہنچ جائے گا۔ ایسے موزوں پہ تو نبی کریم نے مسح نہیں فرمایا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ موزے موٹے ہونے چاہیے۔ اگر سردیوں کی موسم میں صبح کے وضو کے ساتھ جراب پہن لی جائے، دوبارہ وضو کی حالت ہو تو پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ المسح علی الخفین، حدیث میں لفظ خفین کا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا کے لیے بتائیں، حضور کے زمانے میں یہ ہے کہ نیلون کی جرابیں تھیں، اسی میں مسح کرتے تھے حضور پاک۔
اس وقت یہ بنی بھی تھی، لفظ جراب آ گیا تو پیچھے پڑ گئے اس کے۔ یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے، خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے، اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں۔ تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں، تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے، بہت لمبی واک کر سکتے تھے، وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے۔ تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا، کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں، تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں، یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے، نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے۔